والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ میں ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع اور سجدے میں ہمیشہ دیکھے اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشی ڈھونڈیں۔ آج ہماری سورہ الفتح کی آیت مبارکہ 29 اس کے پہلے تہائی حصے کی تلاوت میں نے کی ہے۔ یہ آیت ذرا لمبی ہے، کل انشاءاللہ اس کو آگے مکمل کریں گے۔ اس میں 2-3 اہم موضوع ہیں اور یہ ہماری سورہ الفتح کی آخری آیت مبارکہ بھی ہے۔ سامعین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ارشاد فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدے کی تحریر کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا اسم گرامی لکھا محمد رسول اللہ، تو جس پر کفار نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہماری بنیادی لڑائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم سرکار کو رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، محمد بن عبداللہ لکھیں ہیں۔ آپ کی جو ولدیت ہے اس ولدیت کے مطابق محمد بن عبداللہ یہ لکھا جائے، محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، یہ لفظ جو تم نے آگے لکھا ہے رسول اللہ، اس کو کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میں رسول اللہ پہ قلم کیسے پھیر سکتا؟ سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سرکار آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہماری جانیں بھی آپ کے لیے قربان، لیکن اس حکم کی تکمیل علی نہیں کر سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم ان سے لیا اور سرکار نے اس لفظ کے اوپر ایسے کراس لگا دیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی سرکار کو تسلی دینے کے لیے اور دنیا والوں کو اور کفار کو دکھانے کے لیے کہ میرے حبیب نے تو محبت اور مربت کا اظہار کیا، کیونکہ میرا حبیب تو ہے ہی رحمت للعالمین، میرا پیارا حبیب تو ہے ہی ہر معاملے میں صلح جو اور صلح اور محبت کا اظہار کرنے والا، رواداری کا۔ کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا روادار رب نے پیدا ہی نہیں فرمایا، نبیوں میں بھی رسولوں میں بھی۔ باقی دنیا تو بہت الگ بات ہے نا، لوگوں کی بات تو الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا روادار کوئی نبیوں میں بھی پیدا نہیں فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے رواداری میرے اور آپ کے آقا کریم میں رکھ دی تھی۔ آج کوئی اٹھے اور حضور کو کہے ہم جیسا ہے، اور اللہ کے بندو، نبیوں میں کوئی نبی ہم جیسا نہیں ہے، نبیوں میں بھی کوئی نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت اور درجہ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک رسول دوسرے رسول سے افضل ہے، کئی رسول دوسرے رسولوں سے افضل ہیں۔ جب سارے رسولوں میں سے ایک دوسرے سے افضل ہیں تو بتائیے سرکار سارے رسولوں سے افضل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جتنے کسی نبی کو آپ بلند مان لیں،
جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، بہت بڑا ان کے لیے اعزاز ہے، ٹائٹل ہے کہ آپ کو اللہ نے جد الانبیاء کا اعزاز دیا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صفت کلیمی سے نوازا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کی صفت سے نوازا ہے، لیکن جتنے بھی وہ اونچے ہیں، لیکن ان اونچوں سے اونچا ہمارا ان سب سے جو بلند ہے اور جو عرفہ اور اعلیٰ ہے وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دل کی تسلی کے لیے اور ان کا عظمت اور مقام کا معاملہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اب کمال بات یہ ہو گئی کہ اب تو اللہ کے رسول اب ہو سکتا ہے۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کا وہ غلام تھا، نبی کے وہ ماننے والے تھے، نبی کے وہ صحابی تھے، انہوں نے لکھ دیا محمد رسول اللہ۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کی تعریف کیا ہی کرتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کی عظمت کو بیان کیا ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے وہاں پر یہ کراس لگوایا میرے حبیب سے، آؤ اب کائنات میں اپنے نبی کی میں شان کیسے بلند کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم رسول اللہ کہو نہ کہو، تم رسول اللہ مانو نہ مانو، میں رب ہو کے فرما رہا ہوں محمد رسول اللہ، میں رب ہو کے فرما رہا ہوں۔ اب قیامت تک کائنات کے لیے سرکار کو رسول اللہ کہنا ضروری قرار دے دیا، اس لیے کہ اب حضرت علی نے نہیں کہا، اب کسی اور صحابی نے نہیں کہا اس بنیاد پہ کہو گے، بلکہ رب نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ۔ اب حضرت علی کی کوئی بات نہ مانے تو ظاہر ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا نا۔ ظاہر ہے کافر بندہ تب ہوتا ہے جو کسی رسول یا اللہ کی بات نہ مانے۔ کفر تبھی ہوتا ہے اللہ کی بات نہ ماننے سے اور رسول کی بات کا انکار کرنے سے، اس کے علاوہ کسی کی بات کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی اب رسول اللہ نہ کہے، ہو سکتا ہے کوئی کہتا جی ہم نہیں کہتے، علی نے کہا ہے یا علی نے لکھا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک الگ بات تھی، کافر سے آپ کسی کو اس کو کافر نہیں ٹھہرا سکتے تھے۔ لیکن اب اگر کوئی نہ کہے اور رسول اللہ، تو ہم کہیں گے کافر ہو جاؤ گے، فاسق ہو جاؤ گے، مجرم ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اب کوئی اور نہیں کہہ رہا، خود رب لم یزل فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ، اور وہ لوگ اور وہ صحابہ اور وہ عظیم ہستیاں معہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ کے حصے میں مفسرین نے بڑی محبت بری بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ارشاد ہوا ہے نا کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، ایک تو اس سے جنرل یہ اعلان ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، رکوع سجدے وہ ان کو آپ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ ایک تو یہ عام سب صحابہ کے لیے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہاں جو فرمایا گیا نا والذین معہ، جو ہر لمحہ سرکار کے ساتھ ہیں، سرکار کی معیت میں ہیں، ان کا جی اس سے مراد ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہر مقام پر حضور کے ساتھ ہیں، سفر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، غار ثور میں حضور کے ساتھ، ہجرت کے رات نکلتے ہوئے حضور کے ساتھ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کا معاملہ حضور کے ساتھ، غزوہ بدر کا معاملہ حضور کے ساتھ، خیبر کا معاملہ حضور کے ساتھ، حنین کا معاملہ حضور کے ساتھ، جہاں جہاں سرکار ہیں وہاں وہاں ابو بکر صدیق ہیں، حتیٰ کہ وصال کے بعد بھی آقا کے روضہ انور میں آقا کے ساتھ۔ تو اس بنیاد میں فرمایا گیا والذین معہ، اس معہ سے مراد کہ جو سرکار کے ساتھ ہے ہر جگہ پر، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد۔ آگے فرمایا گیا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت،
انہوں نے کہا اس سے مراد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بڑی سٹرکٹ تھی کافروں کے خلاف، آپ کا مزاج بڑا برہمی تھا، بڑا سخت مزاج تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر جب معاملہ طے ہو رہا تھا نا، تو سب سے زیادہ جو بولنے والے تھے وہ سیدنا فاروق اعظم تھے۔ یہ پچھلے درس میں کوئی 5-4 دن پہلے میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، یہ کافر ساری شرائط ہمارے خلاف ہم سے لکھوا رہے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے۔ اور ان کا مزاج تھا تلوار ننگی رکھا کرتے تھے، وہ میان کے اندر تلوار رکھتے ہی نہیں تھے، بڑے سخت مزاج تھے کافروں کے خلاف۔ سرکار کی ذات کے خلاف کسی نے کوئی بات کی، ان کا کام ہی ایک ہوتا تھا، فوراً بغیر پوچھے تلوار سے سر قلم۔ وہ ایک مسلمان اور عیسائی والا واقعہ بڑا مشہور ہے، جو حضور سے فیصلہ کروانے کے بعد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتا آؤ جی، فیصلہ اس کے حق میں نہ ہوا، فیصلہ عیسائی کے حق میں ہو گیا۔ تو اس نے کہا آؤ جی چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس، مسلمان نے کہا ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اس عیسائی نے کہا، بعد میں یہودی کا ذکر بھی ہے کہ جی تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اب عمر کے پاس جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ کہتے نہیں آؤ۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، مجھے عمر پہ بھی یقین ہے۔ یہودی نے کہا یا اس عیسائی نے کہ مجھے عمر پہ بھی یقین ہے، لے چلو۔ تو جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا جی، مسلمان نے کہا کہ ہمارا جی دونوں کا جھگڑا ہے، فاروق اعظم آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ جب اس نے یہ بات کر لی تو وہ عیسائی بولا، اس نے کہا جی ایک میری بات بھی سن لیجئے، اسی معاملے کا فیصلہ ابھی آپ کے نبی ہمارے بارے میں فرما چکے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بیٹھو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں تمہارا۔ گھر گئے، تلوار اٹھائی اور آتے ہی اس بغیر کسی بات کے مسلمان کا سر اڑا دیا۔ فرمایا جو محمد عربی کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس آئے، اس کے بارے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی گئی، یا اللہ یا سرکار، عمر نے دیکھ مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ کئی لوگ اس میں کھڑے ہو گئے، جناب یہ ناحق خون ناحق بہا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ناحق خون کیوں بہایا؟ کہا سرکار اللہ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی کو اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اور جس نے اس بارے میں تردد کیا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے عمر نے درست فیصلہ کیا، اس نے قرآن پہ عمل کیا۔ ما کان وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے اور اس کے بعد وہ کوئی اختیار رکھے۔ جب کسی کے بارے میں اللہ کا رسول فیصلہ کر دے، اب اس کے بعد اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کافروں پر سخت ہیں، سخت مزاج ہیں۔ آگے فرمایا گیا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے۔ کہا گیا سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ بڑے شفیق تھے، آپ بڑے نرم مزاج تھے، حتیٰ کہ جب آپ کی شہادت ہوئی آپ نے اس بنیاد پر فوجوں کو اپنے ساتھ کھڑا نہ کیا، فرمایا جو میرے خلاف لڑنے والے اور مجھے شہید کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں نے شہید کی۔ فرمایا میں یہاں فوجیں کھڑی کر دوں تو مسلمان آپس میں لڑیں گے تو پتہ ہی کتنے ناحق قتل ہو جائیں گے، تو اتنوں لوگوں کو قتل کروانے کی بجائے میں اکیلا شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اور ہو گئے، شہید ہو گئے، قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، گھر میں آ کے شہید کیا گیا۔ یہ طریقہ سیاہ چیپٹر ہے، سیاہ باب ہے۔ اور جب تبوک کا موقع آیا تو سیدنا عثمان غنی نے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ اس زمانہ میں 300 اونٹ اور سب پہ مال لدا ہوا تھا۔ کہا سرکار یہ عثمان غنی کی طرف سے قبول فرما لیجیے، مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے، اور اتنے با حیا تھے، اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا اور شرم والے تھے کہ سرکار فرماتے تھے کہ مجھے عثمان غنی سے حیا آتی۔ اندازہ کر لیجیے، سرکار نے یہ فرمایا،
صحابہ نے یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جس سے اللہ حیا کرتا ہے اس سے محمد حیا کیوں نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میرا ایک یہ صحابی، میرا ایک ایسا یہ پیارا صحابی ہے جس سے کوئی سوال ہی نہیں ہونا، بغیر سوال کے صرف یہ ایک واحد ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واحد صحابی جن سے کوئی سوال ہی نہیں ہونا، بغیر سوال کے یہ جنت میں جائیں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے جبریل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عثمان اتنا شرم و حیا والا ہے کہ شرم و حیا کی بنیاد پر مجھے شرم آئے کہ میں اس سے کیسے سوال کروں۔ اتنے با حیا اور اتنے شرم والے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما تھے کہ لیا حضرت ابو بکر صدیق آئے، سرکار گرمی کا شدید موسم تھا تو آپ نے ایک تو آپ نیچے جو آپ تہ بند باندھتے تھے، ایک اوپر چادر آپ ایسے لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا یہ 2 چادریں آپ کی ہوتی تھی، تو تہ بند آپ ناف کے اوپر باندھتے تھے، ظاہر ہے ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک جو ہے یہ شرمگاہ ہے، یہ ظاہر نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی ظاہر کرتا ہے تو وہ اپنی شرمگاہ ظاہر کرتا ہے اور یہ اس پر گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بدبختی ہے، یہ مغرب کی تہذیب، ہمارے جناب لوگ پتہ نہیں کیا ان کو ننگے ہو کے بڑے فخر محسوس کرتے ہیں، جہالت کی انتہا ہے، بے حیائی کی انتہا ہے۔ مرد بھی، کئی لڑکے نوجوان، اب جناب بڑوں نے بھی کام شروع کر دیا، وہ نکریں پہن کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے اور گھٹنے ننگے ہوتے ہیں۔ گھٹنا ننگا ہو تو گناہ کبیرہ ہے، گھٹنا پورا شرمگاہ میں شامل ہے، گھٹنا آپ ظاہر نہیں کر سکتے، ناف سے لے کر گھٹنا سمیت یہ مرد کی شرمگاہ ہے، یہ کسی پر نہیں کھولی جا سکتی، کسی کے لیے۔ تو سرکار نے وہ تہبند باندھا ہوا تھا، جو اوپر والی چادر تھی، گرمی کی شدت تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، تو سرکار نے وہ تھوڑی سی چادر اتاری تاکہ جسم کو ہوا لگے۔ سیدنا صدیق اکبر آیا، سرکار اب دروازہ بجا، سرکار نے کون؟ کہا جی ابو بکر۔ سرکار نے ادخل، آ جاؤ۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم آئے، دستک ہوئی، کون جی؟ جی سیدنا عمر، آپ کا غلام عمر سرکار حاضر ہے۔ فرمایا آ جاؤ۔ حضرت علی تشریف لے آئے، کہا علی آ جائیے۔ سرکار سے تشریف فرما رہے، سرکار نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تھکاوٹ بھی تھی۔ اس کے بعد دروازہ بجا، سرکار نے کون؟ کہا جی آپ کا غلام عثمان آیا ہے، عثمان ابن عفان حاضر ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو۔ سرکار نے فرمایا صحابہ سے ایک منٹ پیچھے ہٹ جاؤ۔ صحابہ پیچھے ہٹے، سرکار نے اپنی پوری چادر ایسے لی، دوبارہ جسم پر جو ظاہر تھا وہ کیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا عثمان اب اندر آ جائیے، تو عثمان اندر آئے، تشریف ہو کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے سوال کیا، کہا سرکار سارے ہم آئے ہیں، آپ ٹیک بھی لگائے رکھے تھی اور آپ کے جسم سے کپڑا بھی اترا ہوا تھا، چادر مبارک بھی، اور آپ نے وہ ایسے نہیں کیا۔ عثمان غنی آئے، آپ نے کہا ٹھہرو، آپ نے پہلے اپنی ساری چادر ٹھیک کی، اپنے وہ جسم پہ سارا کپڑا ڈالا اور پھر آپ بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا عثمان اب آ جاؤ، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے تو مجھے بھی اس سے حیا آتی ہے کہ کہیں میرا جسم اس کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ اتنے باحیا تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ آخری جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل توجہ ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کو دیکھو گے کہ یہ لوگ بڑے ہی سجدے میں اور رکوع میں ہر وقت پڑے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ کہا گیا اس سے مراد کون ہے؟ نہیں، اس سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت علی وہ عظیم شخصیت ہے جن کی ساری رات شب بیداری میں گزرا کرتی تھی، ساری رات شب بیداری میں گزرتی تھی، ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رات اور دن اللہ کے سجدوں میں پڑے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا یہ ان کے حالات ہیں۔ اس کے بعد آگے اس کی وضاحت ہے، اس میں انشاءاللہ پھر کل بات کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔